میں تو کہتی ہوں جو بچیاں پردہ کرتی ہیں ان کو زیادہ بائک چلانی چاہیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ میری بیٹی کا ساتھ دیجیے، اس کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور جناب یہ دیکھیں آج دھوپ تھوڑی کم ہے، 9 بجے دھوپ نکل آئی ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا یہ میڈم بھاگ کے بائے السلام علیکم، نئی امیدوں کے ساتھ نئی صبح سے آپ کی بہن ناہید اختر دھوپ آنکھوں میں لگ رہی ہے حاضر ہے۔ آج ہے سنڈے، سب سو رہے ہیں تو میں نے مشین بھی لگانی ہے، واشنگ مشین، اور ابھی بنانے لگی ہوں ناشتہ۔ صبح صرف اتنا زیادہ شوٹ نہیں کیا کیونکہ میں نے کہا ابھی بور ہو گئے ہوں گے، کیا ہماری بہن روز ایک ہی ایک چیز دکھاتی رہتی، آج آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ دکھاتے ہیں، روٹین سے ہٹ کے، تو رہتے ہیں ساتھ اور دیکھتے ہیں کیا دکھانے لگی، لیکن پہلے ناشتہ بنا لوں۔ جی جناب، دھو رہی ہوں کپڑے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ سے، مشین میں گرم پانی ہے اور ہاتھ میرے دیکھیں ریڈ ہوا ہوا اور بالکل یخ پانی، ایسا لگتا ہے پانی میں برف ڈالی گئی ہے، اور سچ میں ٹھنڈا پانی ہے، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ جناب دھل گئے سارے کپڑے، ہائے ہائے، آ گئی ہوں میں چھت پہ، یہ امی پھیلا کے گئی، میں نہیں پھیلا کے گئی۔ اب تھوڑے سے جو آخری رہتے ہیں، میں آئی تھی کپڑے چینج کیا اوپر سے نیچے تک۔ میں پتہ نہیں کپڑے دھوتے میں بہت گیلی ہوتی ہوں، میری بہن کپڑے دھوتی ہے ذرا بھی گیلی نہیں ہوتی، اور میرے سارے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں۔ پہلے کپڑے چینج کیے چونکہ میں بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اب تھوڑی چھت پہ آئی ہوں، دھوپ بھی لگاؤں گی اور کپڑے بھی ڈالوں گی۔ یہ جناب تھا ہمارا سرپرائز، یہ ہے ہماری، اور یہ بیٹھتی کیسے ہے پھر بتاؤ؟ برقع گاؤں کو آگے سے گرا لگا کے، کیونکہ پھر وہ آئے نا اس کے بیچ میں، ٹائرز کے بیچ میں۔ اور یہ ہے ہماری حجابی بائکر، کدھر سے جاؤ گی؟ یہ ہے ہماری حجابی بائکر، تو مزید میں اس کے بارے میں اینڈ پہ بتاؤں گی۔ مائی راک اسٹار، یہ کیا آ رہا ہے، یہ کیا آ رہا ہے؟ نانی نوازا دھوپ میں لیٹے ایک دوسرے کے اوپر، یہ کیا آ رہا ہے؟ ہاں نانی سے لاڈیاں ہو رہی ہیں۔ نانی اچھی لگتی ہے؟ نہیں، مما اچھی رہتی ہے۔ نانی نہیں اچھی لاڈیاں، نانی سے کہہ رہے اچھی ماما لگتی ہے۔ جی اچھی مما لگتی ہے۔ کیا بنا رہی ہے؟ لہسن وغیرہ چھیل دیے، دو میں چھیل دوں؟ نہیں، میں چھیل لوں، دونوں میں چھیل دوں؟ اوون میں یہ 30 سیکنڈ کا ٹائمر یہ لگا دیا۔ تم چلی ہو، تم پکا رہی ہو، تم کر رہی ہو لہسن، میں تھوم کے استغفر اللہ، جگاڑ 3 اتنے مزے کی آئی ہوئی ہے نا، جیسے ابھی میں نے بنگ پی ہو، اور ٹلی والی نیند آئی ہوئی ہے مجھے۔ یہ جناب، اور یہ گلیاں، افرا نے بنایا کھانا، اور دلہا لگا رہے شیٹ، اور ہم کھائیں گے کھانا۔
जनाब बनी है बिरयानी। उधर भेजे के बाद की दुआ को क्या है पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाजी अतावना मुस्कान वजालत बिल मुस्लिमीन। शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब, आपने देखी आज की जो मेरी वीडियो थी, इसका टॉपिक था कि हिजाबी मेरी बेटी को बाइक चलाने पर था। तो मेरी बेटी ने तब बाइक चलाना शुरू की थी, चलानी नहीं शुरू की थी लेकिन उसने अपने अब्बू से सीखी थी थोड़ी बहुत कि कैसे करते हैं। तो जब उसके अब्बू ज़िंदा थे तो उससे एक दिन अब्बू से कहा, अब्बू मैं बाइक सीखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा बेटा बेटियाँ नहीं अच्छी लगती बाइक चलाते हुए। तो उसने कहा क्यों अब्बू, बेटियाँ क्यों नहीं अच्छी लगती? उन्होंने कहा ऐसे बैठना पड़ता है और ये चीज़ मुनासिब। उसने कहा पुराने ज़माने में जब औरतें जंग किया करती थी तो किस पर बैठ के किया करती थी? उन्होंने कहा घोड़ों पर या ऊँटों पर। तो उसने मुझसे कहा कैसे बैठती थी, ऐसे मुड़ के बैठती थी या ऐसे बैठा करती थी? उन्होंने कहा ऐसे ही बैठा। तो उसने कहा अब्बू फिर आज क्यों उस चीज़ में बुराई है? तो ये बात मेरी मियाँ को अच्छी लगी। फिर उन्होंने ख़ुद इसको सिखाया। उनका ये था कि ये एफ कर ले तो हम इसको स्कूटी लेके देंगे, लेकिन अल्लाह ने थोड़ी सी वो बीमारियों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से फिर हालात ऐसे रखे और अल्लाह ने इतनी फुर्सत भी नहीं दी वो चल बसे। तो जब उनकी फौतगी के बाद जो वो कारोबार करते थे, मुझे थोड़े बहुत इधर उधर से पैसे मिले, मैंने बेटे को बाइक लेके दी थी। लेकिन इसने ख़ुद यूट्यूब से, चूँकि जो भी था लड़का था उसको नहीं अच्छा लग रहा था कि बहन को सिखाऊं, तो मेरी बेटी ने यूट्यूब से ही देख के बाइक सीखी है। तो जब उसने पर्दा करना शुरू किया, वो फेस का पर्दा करती है, नकाब करती है, बुर्खा पहनती है, तो सब ने ये कहना शुरू किया कि पर्दा करती है और बाइक चलाती है। मैं तो कहती हूँ जो बच्चियाँ पर्दा करती हैं उनको ज़्यादा बाइक चलानी चाहिए। देखें गाड़ी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़ाहिर है बाहर जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है। अब जैसे मेरा घर है, एक मेरा बेटा है अब्दुल अहद, अब वो 24 घंटे घर तो नहीं होता, उसने कॉलेज जाना होता है, उसने एकेडमी जाना होता है। तो मेरी बच्ची ने अगर कुछ भी लाना हो मुझे, मैं अपनी बेटी से कहती हूँ, वो जाती है ले आती है, वो किसी को बुलाती है, किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है आए जी मुझे लेके जाएं जी, या किसी कज़न को या किसी गैर महरम को। ज़ाहिर उनके महरम नहीं है, उनका बाप नहीं है, उनके मामू नहीं है, एक भाई है, अगर वो घर नहीं, वो किसी ना महरम को बुलाएगी। महरम को भी अगर बुला ले, आएगा कोई अपना काम छोड़ के, कोई इसके लिए आएगा कि अपना काम है इसको लेके जाओ। एक दफ़ा आएगा, 2 दफ़ा, हर वक्त तो कोई नहीं किसी के काम के लिए आता। तो मुझे तो अपनी बेटियों पे फ़ख्र है, वो किसी को कहने की जगह खुद अपने काम कर सकती हैं। अब आप यकीन माने एक लड़की के लिए बाइक चलाना आसान नहीं है। एक लड़की जब बाइक लेके निकलती है तो 10 ट्रक वाले हॉर्न देते हैं। अक्सर लड़कियां तो ड्रेसिंग ऐसी कर लेती हैं और ऊपर से हेलमेट पहन लेती हैं, नहीं पता चलता लड़की चला रही। लेकिन जैसे ये गाउन पहनती है, निकाब करती है, तो पता चलता है दूर से कि लड़की आ रही। तो एक ट्रक वाला पास से गुजरेगा वो हॉर्न देगा, रिक्शे वाला गुजरेगा वो हॉर्न देगा, बाइक वाला होगा वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा, लड़की है इसको क्रॉस करो, गाड़ी वाला होगा वो भी यही कुछ करेगा। अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ लोग मिलते हैं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि लड़की पर्दे के अंदर बाइक चला रही है। इस चीज़ को अच्छे लोग भी, अप्रिशिएट करने वाले लोग भी, कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया। जब मुजफ्फराबाद में मेरी बेटी चलाती थी तो मुजफ्फराबाद में पहले कोई नहीं था बाइक चलाने वाला, अब तो काफ़ी लड़कियां हो गई हैं। तो उस वक्त भी ऊपर हिजाब में चलाती थी। बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते थे इस बात को कि हमारे माशरे का ये है कि 10 बंदे में से अगर 6 बंदे एक चीज़ को गलत करें, 4 को पता है ये चीज़ सही है, लेकिन वो 6 बंदों की बातों की वजह से वो भी नहीं चाहेंगे कि मेरे घर की बच्चियां या औरतें या बहनें बाइक चलाएं तो या किसी इस तरह का कोई काम करें। तो हमने माशरा अपना ऐसा बना दिया है जिसमें हमने कह दिया ये काम औरतों का, ये काम मर्दों का है। बेशक वो औरत किसी गैर महरम के साथ चली जाए बाइक पे बैठ के कहीं भी, वो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर वो खुद चला के जाएगी वो गलत होगा। यह हम लोगों ने अपनी सोच बना दी है। जहाँ पर अब जैसे मेरी बेटी पर्दा करती है तो लोगों का कहना कि जी ये सेल्फियाँ क्यों खींचती है। आप बताएं अगर उसकी सेल्फियों में कुछ चीज़ आउट होती है तो क्या आउट होती है? एक पर्दे वाली लड़की, एक निकाब वाली लड़की। लेकिन अगर आपकी आउट होती है तो बाकियों का क्या? तो
اگر ہم یہ چیز کیوں نہیں دیکھتے، ایک بندہ اگر نیک کام کر رہا ہے ہم اس کو اس چیز پہ اپریشیٹ کریں، ہم اس کو باقی اس کی برائیاں گنوا، ہماری مرضی ہوتی ہے ایک بندے نے نیک کام کیا پوری نیکی اب اسی نے کرنی ہے، اور ایک بندہ نہیں کر رہا نیکیوں کے کام، اب ساری برائیاں اس کو الاؤ ہے جی آپ نے جتنی برائیاں کرنی ہیں، آپ نے جتنے غلط کام کرنے کر سکتے ہیں۔ یہ کہاں کی سائنس ہے؟ اگر ایک بندہ ایک نیکی کے کام پہ کر رہا ہے، ہم اس کو اس پہ اپریشیٹ کرنے کی جگہ اس کو اس کے باقی برائیاں گنوانے شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے ایک لڑکی اپنے پردے کے اندر اپنے کام کر رہی ہے، اپنے اب خود تحت ہے، ماتحت ہے، کسی کی مرد کی ضرورت نہیں، کسی غیر محرم کی ضرورت نہیں، وہ اپنے تحت کریے، کسی غلط کام کی طرف نہیں جا رہے، اس چیز کا اپریشیٹ کرنے کی جگہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ یہ غلط کام کر رہی ہے۔ اب جیسے میری بیٹی سیلفیاں لیتی ہے، انسٹا پہ چلاتی ہے، سوشل میڈیا پہ چلاتی ہے، لوگوں کا اعتراض ہے کیوں وہ اگر اتنا پردہ کرتی ہے سوشل میڈیا پہ آتی ہے؟ اگر سوشل میڈیا پہ آنا اتنا غلط ہوتا تو ایک بھی اسلامی چینل سوشل میڈیا پہ نہ ہوتا، ایک بھی اسلامی اسکالر، وومن اسکالر سوشل میڈیا پہ نہ ہوتی ہے نا، جن کی ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے ایک چیز بنا لی، اب یہ بندہ کر رہا ہے نیکی کا، ہم نے اس پہ بنا لیا جی اب ہم اس پہ جج بن جائیں گے، تو یہ برا کام کرتا ہے، یہ برا کام کرتا ہے، تو آپ کو اگر پتہ وہ برا کام کرتا ہے آپ خود کیوں وہ برا کام کر رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے جج کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آپ خود کیوں اس کام کو نہیں چھوڑتے؟ میرے بچے انڈیپینڈنٹ ہیں، کسی کے سہارے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کے بعد ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو میری سپورٹ بنتے ہیں۔ اب یقین مانے میں باہر جا رہی تھی، میں نے پہلے پاکستان میں کوشش کی جاب ڈھونڈنے کی، مجھے زیادہ سے زیادہ 20,000 30,000 اتنی بھی بلکہ نہیں مل رہی تھی، 20,000 سے اوپر جاب ہی نہیں مل رہی تھی۔ سکولز میں کوشش کی، میری تھی بیچلرز کیا ہوا ہے میں نے، یہاں پر مانگتے ہیں گریجویشن ساتھ مونٹیسری کے لیے، مونٹیسری کا کورس کیا ہو، یہ کیا ہو، وہ کیا ہو، تو پھر میں نے بہت کوشش کی، فیکٹریز میں ٹرائی کی جاب مل جائے، جی آپ اوور ایج ہے، میں 40+ میں سے 41 کی ہوں، ہاں 40+ ہیں، تو میں نے یہ نہیں کہ یہاں پر ٹرائی نہیں کی، بہت ٹرائی کی کہ مجھے اچھی جاب ملے کہ میں اپنے گھر کا خرچہ چلا سکوں، اپنے گھر چلا سکوں، مجھے جاب نہیں ملی، تو پھر میں نے پاکستان سے باہر جانے کی کوشش شروع کر دی کہ چلیں کچھ پیسے لگا کے ادھر ادھر سے قرضہ لے کے باہر جاتی ہوں۔ تو پھر میرے بچوں نے کہا آپ اتنا قرضہ لیں گی، باہر جائیں گی اور پھر کتنا عرصہ لگا کے اس قرضے کو اتاریں گی، پھر باہر آپ سیٹل ہوتے ہیں یا نہیں، تو آپ اپنا یوٹیوب چینل جو آپ پہلے ایک عرصہ کھولنا چاہتی تھی وہی کھول لیں۔ میں نے کہا وہ پتہ نہیں کب تک چلے گا، تو میرے بچوں نے یہی مجھے کہا کہ ماما آپ باہر جاتے جاتے بھی آپ کا سال ہوگا، پھر آپ اتنا قرضہ لے کے جائیں گے، وہ قرضہ اتارتے کتنا عرصہ آپ کو گزر جائے گا، تو آپ ٹرائی تو مار سکتی ہیں، کوشش تو کر سکتی ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے مجھے رسپانس دیا، اچھا رسپانس ملا، ابھی تو 1 مہینہ نہیں ہوا، اچھا میرے 100 سے اوپر سبسکرائب ہو گئے ہیں، میرا واچ ٹائم 100 سے اوپر ہو گیا، آپ لوگوں نے مجھے پیار دیا۔ یقین مانے اگر میں بھی آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں، جب بھی نماز پڑھتی ہوں یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ جو میرے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں تم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ تو میرے بچے میرا سپورٹ ہے، اگر وہ میں کہیں پر ڈگمگاتی ہوں وہ میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، مجھے فخر ہے اپنی اولاد پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے بہت چیزیں لی ہیں تو مجھے اتنی نیک اولاد دی ہے، میں بیٹھی ہوں گی، میں اپنے بیٹے کو 10 آوازیں لگاؤں گی وہ آئے گا۔ بچے لڑکے اپنے باپ کے بعد آوارہ ہو جاتے ہیں، الحمدللہ میرا بیٹا کسی ایسے ادھر ادھر نہیں جاتا، اپنے کام سے کام رہتا، الحمدللہ اللہ نے مجھے ان چیزوں سے بہت نوازا ہے۔ میرے بچے میرے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، اگر میں کہیں گرنے لگتی ہوں مجھے تھامتے ہیں، مجھے فخر ہے اللہ نے مجھے اتنی نیک اولاد دی ہے۔ دیکھیں پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، میرے بچوں میں بھی خامیاں ہیں، وہ بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ بہت سے باقی بچوں کو دیکھتی ہوں اس معاملے میں اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ اگر اللہ نے مجھ سے امتحان میں ڈالا تو اللہ نے مجھے بہت سی نعمتیں بھی دی ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت میری اولاد ہے۔ باقی آپ لوگوں کا پیار مل رہا ہے، لیکن مجھے مزید آپ کا ساتھ چاہیے۔ اب آپ نے اس بہن کا ساتھ نہیں چھوڑنا بلکہ کوشش کرنا ہے مزید میری چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو شیئر کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے اس پہ لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے میرے بہن بھائی مجھ سے پیار کر رہے ہیں، وہ مجھے مزید دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی دعا، یہ بہن آپ کے لیے دل سے دعا کرتی ہے، آپ بھی اس بہن کے لیے دعا کریں۔
تو پھر کل ایک نئے بلاگ کے ساتھ ملتے ہیں. ابھی اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.